حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی میں چھوڑا تو دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس سے کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو پیار سے دیکھا، اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیار سے دیکھا تو آپ کا جی بھر آیا۔ بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی، قریب ایک پہاڑی پر گئی تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر بے سود پانی نظر نہیں آیا، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس بچے کے پاس آئی تو بچے کو پیاس کی شدت ہے، بچے کو پیاس کی شدت ہے۔ پھر دوسری پہاڑی پر چڑھی مگر وہاں بھی مقصد حاصل نہ ہوا، وہاں بھی مقصد حاصل نہ ہوا۔ یہ دونوں پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 مرتبہ دوڑی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دوڑی۔ آج جو حاجی حضرات جاتے ہیں حج کے موقع پر تو صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، یہ ہے صفا اور مروہ۔ یہاں سے ثابت ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے؟ 7۔ کتنی مرتبہ آپ دوڑی؟ 7 مرتبہ آپ دوڑی۔ آخری مرتبہ جب بچے کے پاس آئی تو عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں اس کی ایڑیاں تھی وہاں پر پانی کا ایک صاف اور شفاف چشمہ جاری ہے۔ جہاں بچے کی ایڑیاں ہیں وہاں پر پانی کا صاف اور شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر خیال آیا کہ اب اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ارد گرد رکاوٹ بنائی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھی، زمزم ٹھہر، اے پانی ٹھہر، یہی آب زمزم ہے، یہی آب زمزم ہے جو آج دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے اور لے جاتے ہیں۔ کروڑوں لوگ تبرک کے طور پر پیتے بھی ہیں اور لے بھی جاتے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، پانی پینے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ باری نہیں آتی، مگر اس متبرک چشمے سے مبارک پانی کبھی ختم نہیں ہوا، مبارک پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی وہاں سے کبھی پانی ختم نہیں ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی، اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا، کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا یہ پانی، اگر حضرت حاجرہ اس وقت پانی کو زمزم نہ کہتی۔ یہی صفا اور مروہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کے اس عمل کو سنت قرار دے دیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دے دیا۔ کیا؟ شعائر اللہ قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آج حاجیوں کا وہاں اس طرح دوڑنا حاجرہ کی یاد ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ آج حاجی حضرات جاتے ہیں حج کرنے،
تو اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان کا صدقہ، ان کا حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرنا، اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔